اس دور میں یکتا ہے تیری فہم و بصیرت، استاد تجھے یوں ہی نہیں کہتا ہے زمانہ، استاد تجھے یوں ہی نہیں کہتا ہے زمانہ۔ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ استاد محترم کی اجازت سے ہم اجلاس کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے ہم بنیادی طور پر یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا استاد محترم سے کہ اپنے لیکچر شروع کریں اور ہمارے علم میں اضافہ کریں۔ جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خادم حضرات، بڑی مشکل سے اس مرتبہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ وقت زیادہ سے زیادہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ تمام قدیمی روایات مصدقہ اور پرٹیکولرلی جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملی ہیں، ہم ایک بڑے عجیب و غریب وقت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو احساس نہیں ہے کہ ہم کون سے وقت میں داخل ہو گئے۔ جب ہم بچے تھے، اب سب کی طرح، تو ہم بہت کچھ سنا کرتے تھے کہ کوئی دجال ہے، کوئی خبیث اعظم ہے، کوئی فتنہ کبریٰ ہے، کوئی زمین و آسمان میں اس کی دہشت ہے، اس سے پیغمبر ڈرتے ہیں اپنی امتوں کے بارے میں، اس سے امتیں لرزاں و خیزاں ہیں، جس کو نام بھی سننا اس کا نصیب ہوا گھبرا جاتا۔ مگر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ وہ اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، آپ اسے جسم و جاں میں بسائے پھرتے ہو۔ خادم حضرات، بہت سارے سال گزر گئے ہیں۔ I grew up from my childhood to this age. یہ آخری ایج نہیں بتاؤں گا۔ But the funny thing is کہ مجھے عجیب غریب سا احساس ہے کہ جس کی باتیں پہلے ہوتی رہی تھیں، اس کا اور میرا زمانہ ایک ہو گیا، اس کا اور آپ کا زمانہ ایک ہو گیا۔ یعنی دجال آنے والا نہیں ہے، آ گیا ہے، اور اس کی علامات وہ نہیں ہیں کہ جو لوگ بتاتے ہیں۔ مصدقہ علامات ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ جب بھی آپ جھانک کے دیکھو گے آپ کے گھر میں ہوگا، جب بھی اس پہ غور کرو گے اپنی فطرت میں اسے پاؤ گے۔ اور جب انسان کی، فرد کی فطرت چینج ہونے والی ہو تو یو کین امیجن کہ پورے کا پورا زمانہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کو سبق ہی نہیں پڑتا، استادوں سے نہیں سیکھتا، اب ان سمعی بصری ذرائع سے جو آپ کے ضمیر تک پہنچ جاتی ہیں۔ کتنا بڑھ رہا ہے یہ کیس۔ کبھی اتنا یقین سے کہو کہ کبھی سنا تھا کہ بچے بولنا بھول جائیں؟ جس کثرت سے اس وقت بڑھ رہا ہے، تمام لوگ شکایت ہیں، 3 میں سے 1 بچہ ضرور آٹزم کا شکار ہے۔ تو خادم حضرات، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان پہ پڑھنے لکھنے اور توجہات کے وہ دروازے بند ہو گئے ہیں جس سے وہ سیکھتے اور پڑھتے تھے۔ اب ایک سکرین ہے، ماں مصروف ہے کام کاج میں، بچہ چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، وہ بیچاری کام نہیں کر سکتی، پہلے کر لیتی تھی۔ اب خواتین کو سوچنا ہے کہ ہم کیوں نہیں برداشت کر سکتی بچوں کا رونا چیخنا۔
ان کی تمیز ان کی بدتمیزی دونوں کو نہیں برداشت کر سکتے، وہ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی. Man, beware. This is the main cause of autism in children. اور اس کی خاص وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ بچے کا دماغ چھوٹا سا ہے، وہ اپنے ارد گرد ابھی گین کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو تو آپ ارد گرد سے آگاہ ہوتے ہو، آپ کو پتہ ہے کس نے آواز دی ہے، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کی کسی شے کی خبر نہیں ہوتی. وہ موبائل دیکھ کر کسی آس پاس کی چیز پہ خبر نہیں رکھتا، وہ فوکسڈ ہے، وہ کان بند کر لیتا ہے، وہ صرف آنکھ اور اس منظر پہ، کیونکہ he doesn't have to understand much. تو وہ چھوٹا سا بچہ ضرور آٹزم کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے آپ نے سورسز آف ایجوکیشن کلوز کر دی، اس نے سمجھنے کی ساری باتیں ترک کر دیں. وہ سامنے رنگ و نور کے اس طوفان کو متوجہ ہوتا ہے جو اس کی آنکھوں کو بھلا لگتے ہیں. So this is my first warning to you all, ladies and gentlemen. Please take care of your children. اور ان کو شروع سے اتنا ایکسپوز نہ کرو ان میڈیا کی طرف. یہ اتنا محبت والا پیشہ نہیں ہے، یہ فرضی محبت کی داستانیں آپ سن لینا جب بڑے ہوگے. بچوں پر خدا کا واسطہ ان کو بند کر دو، ورنہ اس کا نتیجہ گونگی اور بہری نسلوں میں نکلے گا. حضرت حضرات، اس موضوع کا عنوان تھا سفر ابن آدم. یہ یاد رکھیے اور تھوڑا فرق کیجیے، بنی آدم نہیں لکھا ہوا، ابن آدم ہے. ابن آدم کون ہے؟ لگتا تو ہم سب ہیں، سارے کے سارے ہم بنی آدم ہیں، تو سارے کے سارے ابنائے آدم ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. مذہباً ابن آدم سے مراد کوئی اور ہے، اور زمین و آسمان میں 7 کائنات اور 7 زمینوں میں صرف ایک ابن آدم ہے، ایک. باقی سب بنی آدم ہیں، ہم اور آپ، اس سے انکار نہیں ہے. حضرات، یہ ابن آدم کیسے آئے اور ان کو کیوں یہ رینک دیا گیا، یہ ایک غور کی بات ہے. کتاب میں اللہ نے لکھا وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اے انسانوں، اے میری مخلوقات، سن لو، میرا اور تمہارے درمیان ایک ریٹن معاہدہ ہے. خادم حضرات، اللہ نے لکھ کے دیا ہوا ہے یہ معاہدہ، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ میں ہر حال پہ اپنی مخلوقات پہ رحم کروں گا. He had not yet started. یہ دیکھو، ہمارا اور ویسٹ کا ایک فرق ہے. وہ کائناتوں کو بگ بینگ سے شروع کرتے ہیں، کائناتوں کو، مگر کیا بگ بینگ سے پہلے خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ اور ابھی ہمیں پتا ہے بگ بینگ کی تو عمر 8.9 بلین سال ہے، مگر خدا کب سے ہے یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کی ذات بابرکات کہاں کب سے ہے، کتنے ٹریلین سالوں سے ہے، جو ٹریلین ایئرز کے ڈسٹینسز کریٹ کر رہا ہے. آپ سوچو کہ وہ آپ کتنا پرانا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں اللہ کا ایک نام تھا، قدیم الاوقات اور قدیم الاسباب نام تھا اس کا. اللہ کا نام خدا کو کہتے تھے کہ وہ جو قدیموں کا قدیم ہے، اور وہ بگ بینگ سے بہت پہلے کی بات ہے. اور بگ بینگ سے پہلے یعنی پچھلی تمام ان دساتیر الاولین سے، جن کو آپ پرانی باتیں جو کبھی بائبل میں آئیں، کبھی تالمود میں آئیں، کبھی زبور میں آئیں، اور خدا کی جتنی پرانے کے اینوک کی کتابوں میں سے حضرت علیہ السلام کی 8 بندے زمین سے زندہ اٹھائے گئے ہیں. ان میں سے حضرت ادریس بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں،
ان کو ہم اولوالعزم پیغمبر کہتے ہیں. یہ اگر خواب میں آئے نا، میں آپ کو ابن سیرین کے حوالے سے، اصل میں ان باتوں میں کوئی نہ چھوٹی موٹی بات نکلتی آئے گی which will give you better information. اگر یہ 8 اولوالعزم پیغمبر خواب میں آ جائیں تو ان کی جگہ شیطان نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھنا. اگر 8 پیغمبروں میں سے جو خواب میں بھی اگر آ جائیں تو ان کی جگہ شیطان نہیں، جیسے ہمارے حضور کی شکل میں نہیں آ سکتے. تو یہ 8 پیغمبر ہیں، ان کو اولوالعزم پیغمبر کہتے ہیں. شان والے ہیں، طاقت والے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے محبوب پیغمبر ہیں، اور خدا نے ان کو بڑا رتبہ دیا. اس پہ ہمارے علماء بصیرت یہ کہتے ہیں کہ معراج میں اللہ نے صرف 8 پیغمبر کیوں دیکھے تھے، باقی کدھر گئے؟ کس کو ایک آسمان میں دوسرے کو دو. تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 8 پیغمبر اللہ کے اولوالعزم پیغمبر ہیں، اور ان کی عزت اور شان دوسروں سے بلند. فضلنا بعضکم علی بعض، ان کو بعض کو بعض پہ فضیلت حاصل ہے. تو خادم حضرات، اب ذرا ابن آدم اور بنی آدم میں فرق دیکھ لیجیے. یہ فرق شروع ہوا، یہ جنگ شروع ہوئی کہ جب، یہ بڑی پرانی باتیں آپ کو لگیں گی مگر ان سے زیادہ دلچسپ باتیں کوئی نہیں، کہ حضرت دانیال امت سمیت قوم یہود سمیت قید ہو کے آئے، بنو خود نظر کے بادشاہ کے پاس قید ہو کے آئے. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اس خواب میں، خواب نہیں بتایا اس نے کسی کا، اس نے علماء کو اکٹھا کیا. اس کو پتا تھا کہ بعض لوگ پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں. تو بنو خود نظر کے بادشاہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو مجھے خواب بتائے گا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور یہ عجیب سی حکمت ہے اللہ کی، اور وہ مجھے اس کا تعبیر بھی بتائے گا اس کی، میں اس کو پیغمبر مانوں گا. بڑے لوگ آئے دعوتاً، جو اس وقت کوئی گیس ورک والے، اگر اس وقت اخبار نویس بھی ہوتے بہت سارے قتل ہو جاتے، گپ شپ تو لگانا ہے. بہت سارے لوگ مارے گئے اس زمانے میں بھی. حضرت دانیال اس وقت موجود تھے، اللہ کے سچے پیغمبر اور بندے. اس زمانے میں اس بادشاہ کو آپ اپنی زبان میں بخت نصر کہتے ہیں. یہ 70,000 یہودی قید کر کے تمام خاندانوں کے اصفہان کے شہر میں گیا تھا. وہاں کیا، اصفہان کا پہلا نام اصفہان تھا. یہ اصفہان اس لیے نام تھا کہ تمام یہودی گھوڑوں کی پرداخت پہ لگائے گئے تھے، مالش پہ، اس وقت جب پہلے عذاب میں قوم یہود گئی. تو وہ شہر بگڑتا بگڑتا اصفہان سے اصفہان ہو گیا، اور بعد میں اسی اصفہان کے بارے میں کہا گیا کہ اصفہان نصف جہان. اس نے اتنی ترقی کی کہ دنیا میں مشہور تھا کہ اصفہان نصف جہان ہے. خادم حضرات، حضرت دانیال اس وقت اس قوم میں تھے اور روز روتے تھے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے. تو جب سارے ناکام ہوئے، بہت سارے سٹوری ٹیلرز ناکام ہوئے، افسانہ گھڑنے والے، تو بالآخر کسی نے بخت نصر کو کہا کہ یار ادھر اپنا ایک یہودیوں میں ہو، ایک عالم ہے، اور وہ بھی دعویٰ پیغمبری اس کے بارے میں لوگ کرتے تھے، اس کو بلا کے کیوں نہیں پوچھتے. پھر وہ گئے، حاضر ہوئے. اب حضرت دانیال تو پیغمبر ہیں. پہلے تو انہوں نے ایک چلہ کیا، رات کو روئے گر گڑائے، خدا کے حضور دست بستہ عرض کی کہ اب میری باری ہے مرنے کی، اور یہ ظالم کے پاس میں جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا خواب کیا، اور مجھے کیا پتا کس کی تعبیر کیا. پھر خدا بزرگ و برتر نے، قدیم رب الارواح نے، یہ دوسرا نام ہے جو پرانے زمانے سے اللہ کا چلا آتا ہے. ایک تو وہ قدامت والا، اور دوسرا یہ رب الارواح کا خطاب ہے اللہ کا. جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے خواب بتایا، خواب کی تعبیر بتائی کہ جا اب جا کے بخت نصر کو بتا
یعنی بنو خود نظر کے بادشاہ بیبیلون کے بادشاہ کو بتاؤ. وہ گئے, ان کا بادشاہ تو نے ایک مجسمہ دیکھا ہے, ایک مجسمہ جس کا سر سونے کا ہے, جس کے بازو چاندی کے ہیں, جس کا پیٹ تانبے کا ہے, جس کے پاؤں میں لوہا اور مٹی داخل ہے, اور اس کے بعد یہ اس سے منسلک ہے یہ اس پوری بات. تو جب وہ خواب سنایا تو بادشاہ تو حیران پریشان ہو گیا. اس نے اٹھ کے پاؤں لیے, صاحب قدر کے حضرت دانیال کے رتبہ دیا, اپنے تاج کی ایک کلی ان کو بخشی, قوم یہود پہ رحم فرمایا. اور یہ وہ وقت تھا, آپ کو پتا انگریزی ایک گانا بڑا مشہور چلتا ہے, آپ روز سنتے ہو, مگر اس کو پتہ نہیں ہے. آن دا ریور آف بیبیلون, کیا ہے کسی کو تو آتا ہوگا. آن دا ریور آف بیبیلون we sat and we wept. And we wept why? Because of Zion. اس وقت ہمارا تمام زیون قید میں تھا, سارے یہودی قید میں تھے. اس پہ بڑا مشہور کا بہت چلنے والا گانا ہے, بڑے یہودیوں میں تو بہت پاپولر ہے کہ آن دا ریور آف بیبیلون we sat and we wept because we remembered Zion. تو خادم حضرات, یہ وہ وقت تھا جس کی یاد آج بھی موسیقی میں, نغموں میں قوم یہود کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ ڈرتے بھی ہیں کہ ریکرنس نہ ہو جائے, پھر وہی وقت نہ ہو جائے, پھر کہیں ہم زیون کے افسوس میں نہ پڑیں. یہ زائنسٹ لفظ ادھر سے ہی نکل, وادی زیون کے رہنے والے. خاطر حضرات, یہ صورتحال تھی. اور اس وقت یہ ابنائے آدم جو تھے, یہ جتنے, یہ اس وقت کیجول ہیومن بینگز کی طرح تھے. پھر اللہ دانیال نے پھر ایک خواب دیکھا. کہتے ہیں اس سے زیادہ سچا خواب تاریخ عالم میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا, اتنا سچا خواب. دانیال کے خواب میں انہیں 5 ادوار کی نشاندہی کی گئی. 5 ادوار, میں وہ مختصر آپ کو بتا. وہ کیا ادوار تھے؟ تو اس نے کہا پہلے یہ رومنز, جیوز اور رومنز, اسیرینز جو بعد میں آئے, یہ ان کی حکومت کے نشان تھے. کہ پہلے بادشاہ جو ہیں گولڈ والا, they were the richest Babylonian kings. اس کے بعد اسیرین کنگز آئے, پھر رومن کنگ آئے, تیسرا مرحلہ تھا. پھر چوتھا آیا, چوتھے کے درمیان پھر ایک چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے اوپر 3 اور سینگ تھے. لمبا خواب ہے وہ, میں آپ کو زیادہ نہیں. بالآخر جب یہ سارے زمانے گردش کے گزر گئے, قتل و غارت کے گزر گئے, تباہی اور ہلاکت کے گزر گئے, انسان پسترین حدود میں داخل ہو گیا, بدترین گناہوں کا شکار ہو گیا, تو عزرائیل نبی کو ایک دفعہ خواب میں نہیں بلکہ پریکٹیکلی جب جبریل آئے تو اس نے کہا تو اب اس قوم کے لیے دعا مانگ رہا ہے, آج تجھے ان کا حال دکھاؤں. پھر وہ ان کو گرینڈ ٹیمپل میں لے گئے. جب گرینڈ ٹیمپل میں دیکھا تو یہودی اس وقت پلان کر رہے تھے جیسے ہم بھی اب کرتے ہیں کسی جگہ, کہ خوبصورت بنانے کے لیے خدا کے گھر میں کہاں کہاں بت لگائے جائیں, پرستش کے لیے نہ بھی صحیح, خوبصورتی کے لیے. یہ آج بھی ہمارا دستور ہے کہ عبرت کی بجائے ہم پرانے آثار قدیمہ ڈرائنگ روم کی زینت کے لیے لگاتے ہیں. ہم اس لیے نہیں لگاتے کہ ہم خدا کے قہر و غضب کا سوچیں, تہذیبوں کے زوال کا سوچیں. پھر اس کے 5ویں حصے تک جب دانیال آتے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ. تو دانیال کہتے ہیں کہ پہلے حکم ہوا کہ ابن آدم کو بلایا جائے, ابن آدم کو بلایا جائے. اب اس ابن آدم کون ہے؟ اس پہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ ہے جو ابن آدم کے ساتھ وابستہ ہے. وہ واقعہ کسی اور پیغمبر کے ساتھ نہیں گزرا. اگر آپ کرسچن کلیم کہ ابن آدم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہے اگر ایسے ہوں، مگر ایسا ہوا نہیں ہے. علامات ایسی نہیں ہیں کہ ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام اس خواب میں حضرت عیسیٰ بیٹھے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ ابن آدم کو بلاؤ. اور دوسری بات قوم یہود کی ہے، وہ دو مسیحا مانتے ہیں، دو طریقوں سے مسیحا مانتے، دونوں کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ وابستہ نہیں ہے جو حضور گرامی مرتبت کے ساتھ وابستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے بارے میں وہ واقعہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ ڈیٹرمنی کی حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے. حضرت آپ سمجھ جاؤ گے، بغیر پڑھے بھی سمجھ جاؤ گے یہ کس کے بارے میں ہے کہ خداوند سینا سے آیا. یہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں ہر بزرگ کو خداوند کہتے، اور پھر خداوند خدا اس سے بڑے انسان کو کہتے ہیں. مگر جیسے ہے نا اللہ کو زیادہ تر قدیم الازمنہ اور ارواح کہا کرتے. اس اللہ کو آسمان کی ایسی غائبانہ ساری کی ساری تعریف اس کی ارواح کے ساتھ ہوتی، کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ واہ کا لفظ یہودیوں کو دیا گیا، ان کو بھی اللہ کے نام سے آشنائی نہیں تھی، اور بہت ساری قوموں کے ساتھ ڈیفرنٹ لفظ آئے، مگر اللہ کا لفظ صرف ہمیں آتا ہوا. خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پہ طلوع ہوا اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا. یہ ساری مکہ میں ہے، یہ ساری جگہ کسی جگہ نہیں دنیا میں پائی جاتی. اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور 10,000 قدسیوں. حیران کن بات ہے کہ اس سے بہت پہلے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہو. ڈیٹرمنی میں حضرت داؤد فرماتے ہیں اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ thousands of saints کے ساتھ آیا، اور ان کے دائیں ہاتھ میں ان کے لیے ایک آتشی شریعت تھی اور بائیں ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. اگر خادم حضرات میں آپ کو یاد کراؤں تو یہ دن پتہ کون سا؟ فتح مکہ کا دن ہے. اس کے علاوہ دنیا میں ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا. یہ فتح مکہ کا دن ہے جب مزے کی بات ہے 2 دفعہ تعداد گنی گئی ہے. اس خواب میں بھی، اس روایت میں بھی تعداد گنی کہ 10,000 کرسیوں کے ساتھ آیا، اور فتح مکہ میں بھی تعداد گنی گئی ہے کہ حضور کے ساتھ 10,000 اصحاب رسول تھے. اور پھر اس خواب میں کہا گیا کہ جب ابن آدم کو بلایا گیا تو ان کو تمام فتوحات بخشی گئیں، اور معافی مانگنے والوں کو ان کی اعانت بخشی گئی کہ تمام گناہ گار اس سے اعانت مانگیں گے، وہ سب کے لیے معافی کا باعث ہوگا، بخشش اور کرم کا باعث ہوگا. تمام بڑی اور نامراد حکومتیں اس کے زیر پا ہوں گی، وہ فاتح ہوگا، اور ابن آدم خدا کا سب سے بڑا محبوب ہوگا. خادم حضرات آج ہمارا چھوٹے چھوٹے مولوی بحث کرتے ہیں نا کہ حضور کا کیا مقام ہے، کس ہے، حضور کی کتنی تعریف ہونی چاہیے. تو میں نے ویسے زندگی میں 2 شاعروں کو سنا ہے، بس کمال کی تعریف کر دی انہوں نے اللہ کے رسول کی، ابن آدم کی علیہ السلام. کوئی پیغمبر اس ٹائٹل کو نہیں پہنچتا، خدا کے انتہائی محبوب اور لاڈلے انسان کو نہیں پہنچتا. اللہ نے تمام فتوحات ان کے حوالے کر دی. اب ایک دفعہ تو آپ نے دیکھا کہ جیسے واقعات پیش آئے، مگر آپ دوسری دفعہ دیکھو کہ جب زمانہ آخر میں ابن آدم کو دوبارہ اس کی امت کو اختیار بخشا گیا، اور دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر ہے. اب آپ بتاؤ مجھے کہ بہت سارے لوگ قائل ہیں عیسیٰ تو نہیں آئیں گے، تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ تم نہ سمجھو کہ نہیں آئیں گے، مگر ہم نے تو اس خبر پہ یقین رکھنا ہے جو حضرت عیسیٰ سے بھی 10,000 سال پہلے آئی ہے، اور اس کی خبر میں کوئی جھول نہیں ہے، کسی قسم کا ناغہ نہیں پڑا اوقات میں. اسی طرح بادشاہتیں آئی ہیں، اسی طرح زندگیاں گزری ہیں، اسی طرح کفر و شرک اور جہالت کے مینار بنے ہیں. تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا
کیونکہ جو ایمان والے ہیں ان کی سوچ خدا و رسول ہے. باقی آپ جیسے مرضی اے آئی سے لے لو اوپینین، جیسے مرضی لے لو. تو خدا ابن آدم یہ ہے، وہ ہے جو خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر تلا ہوا اور کوہ فاروان سے جلوہ گر ہوا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک آتشی شریعت تھی، تلوار تھی، اور ایک ہاتھ میں قرآن کتاب تھی، قرآن تھا. فائری لاؤز کو بائبل والے اس کو فائری لاؤ کہتے، فائری لاؤ، کیونکہ وہ انصاف والی کتاب تھی. اس میں کفر کی سزا کا بھی تعین تھا، وہ گناہ گاروں کی سزا کا اعلان کرنے آیا تھا، شدت پرستوں کے خلاف جہاد کرنے آیا تھا. تو بڑی سے بڑی قومیں جب وہ آیا تو خدا نے فتوحات ان کے پاؤں کے نیچے کر دی، زمین و آسمان بچھڑ گئے. اور آپ نے دیکھا کہ ابتدائی عالم میں آپ کو حیرانی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آپ انسان ہو، کاز اینڈ ایفیکٹ کے بنے ہوئے ہو، تو آپ پہلی کاز کیسے ریجیکٹ کر دو گے؟ مسلمان ہر جنگ میں ہمیشہ کم تھے. اگر آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کے قائل ہو اس دنیا میں، تو پھر یہ کیسے واقعہ ہوگا کہ پہلے 313 پھر 900 کچھ، پھر تمام جنگیں، سب سے بڑی جنگ یورپی یا رومن امپائر کا انجام مسلمانوں کے ہاتھ ہوا، مغربی رومن امپائر. تو یہ کیسے ہوا کہ 36,000 نے 2.5 لاکھ لشکر کچھ کر دیا؟ دیر از نو کاز. ان کے پاس ہتھیار زیادہ، تنظیم زیادہ، مدتوں سے حکومت کرنے کا تھا. تو یرموک کی جنگ کیسے ہار گئے؟ کو وجہ ہے. تو یہ وہ اسی جو آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں آ رہی تھی، جو ابن آدم کا وہ اعزاز جو اللہ نے ان کو دیا کہ تمام قوموں کو ان کے زیر سایہ گئے. وی آر ماڈرن پیپل. ہم نے وہ پرانی تاریخیں شاید نہیں پڑھی. اب اگر کسی کو کہو نا کہ کعبہ سے ابابیلیں اتری تھی، تو کہہ رہے نہیں، یہ سٹوری ہے، علامت ہے، کوئی وائرس آیا ہوگا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تم کون سا خدا مانتے ہو جو ابابیلوں کے پیروں میں پتھر نہیں دے سکتا؟ وہ کون سا خدا ہے کہ جو یعنی اعتراض کی نوعیت دیکھو کس سے ہے. تو ایک صاحب نے پوچھا تھا رسول اللہ معراج کی شب خواب میں گئے. اور افسوس کی بات یہ دیکھو کہ کوئی آغاز ہی نہیں خواب کا پڑتا. آغاز خواب کا کیا ہے کہ جب حضور کریم سو رہے تھے، یہ آپ کی زبان سے ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں سویا پڑا تھا، جس چیز کی رسول اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں سویا پڑا تھا. تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے ہلا رہا ہے، تو میری آنکھ کھل گئی. جب میں نے آنکھ کھول کے آس پاس سے کوئی بھی نہیں تھا، تو میں پھر سو گیا. پھر کسی نے مجھے ہلایا جلایا. پھر آنکھ کھولی تو دیکھا جبریل کھڑے تھے. فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو لینے آیا ہوں سیر افلاق کے لیے، معراج کے لیے. اب مجھے آپ سوچ کے بتاؤ، کوئی بھی بندہ سوچ لے، یا 2 دفعہ تو سوئے ہوئے تھے اور ہلا کے جگایا گیا ان کو، تو پھر بھی آپ کہو کہ خواب میں دیکھا گیا ہے، بیداری میں دیکھا. آغاز ہی میں ہے، سب کلیئر ہے، اور حضور کے بیان پہ مشتمل ہے کہ میں سویا ہوا تھا حتیم میں. پھر کوئی آیا مجھے جگایا، میری آنکھ کھلی، میں نے ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، پھر سو گیا. یعنی اتنا واضح بیان ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ بیداری میں گئے تھے کہ خواب میں گئے. وہ خواب میں جانے سے جگانا کیوں ہوتے؟ جبریل نے خواب کا جگایا، پھر خواب میں ہی لے جاتے، تو ان کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو 2 دفعہ جاگنے کی بات ہے. تو خادم حضرات، بہت سارے ہمارے مسائل جو ہیں یہ کم شعوری کی باعث ہوتے ہیں. We don't have the grip on the every single moment which passes through these conditions. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم ایک چھوٹی سی بات سن پہ اس کو فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ ایسا ہوا.
اس کے حق میں کیا ہے؟ مزے کی بات سنیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کیا حضور نے دیکھا تھا اللہ کو، اپنے رب کو؟ فرمایا یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں 4 دفعہ دیکھا تھا، اور ایک دفعہ جب دیکھا، یہ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ غلط کہہ رہی ہیں، بالکل نہیں ہے۔ دیکھ وقت کی بات ہے، سچویشن کی بات ہے۔ ام المومنین اس وقت تھی نہیں جب حضور پہ یہ واقعہ گزرا، تو اس وقت تو رسول اللہ کے پاس تھی ہی نہیں، وہ تو صرف ایک سوال پوچھ رہی ہیں، اور حضور اپنے لحاظ سے اتنے منکسر المزاج تھے، فرمایا عائشہ میں کیا دیکھتا، وہ تو نور تھا۔ جواب بڑھ کر معقول ہے، مگر جب دیکھا اور یہ کہا کہ یہ نور ہے تو کیا خیال آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے نور کو نہیں دیکھا۔ یہ وہ پرابلم ہے جس سے ہمارا موجودہ علماء بالکل کر ان سے پوچھو